استقبال رمضان کے حوالے سے آج کی اس نشست میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور جو کچھ سنے مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے۔ روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، فرمایا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ بندہ روزے کی حالت میں تنہا ہو، بند کمرے میں ہو، طرح طرح کے مشروبات اس کے سامنے پڑے ہوں، طرح طرح کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوں، اب اسے سوائے اس کے مالک کے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تمام طرح کے مشروبات ہونے کے باوجود بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو چیزیں روزے کے علاوہ حالت کے اندر کھانا جائز ہیں ان کو نہیں کھاتا پیتا۔ تو اگر بندہ روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو پھر باقی 11 مہینوں کے اندر حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ تو اگر حلال چیزوں کو ہم اپنے رب کی رضا کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں، اس کے خوف کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں، تو پتہ چلا کہ 11 مہینے ہم حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ روزے کا مقصد سمجھو، کیوں تم پہ روزے فرض کیے گئے؟ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی، حضور علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور حضور علیہ السلام نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس برکت والا، عظمت والا، شان والا مہینہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ نفل نماز ادا کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے عام دنوں میں اور دنوں میں اس نے فرض ادا کیے۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو وہ گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے عام دنوں کے اندر 70 فرض ادا کیے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور فرمایا کہ صبر کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ بھلائی کا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر مسلمان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے ثواب میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور ہم میں سے سارے اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ روزہ افطار کرائیں، ہم میں سے کچھ کمزور بھی ہیں مالی لحاظ سے، تو وہ کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دے یا پھر ایک کھجور سے افطار کرا دے۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا ایک گھونٹ سادے پانی سے کسی کو افطار کرا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ پیٹ بھر کر روزہ دار کو افطار کرائے گا
تو کل قیامت کے دن میں اپنے حوض کوثر سے اسے پلاؤں گا۔ اور فرمایا کہ وہ کبھی بھی پھر پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں جانے تک جو ہے پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے فرمایا کہ وہ رحمت ہے، جو دوسرا عشرہ ہے فرمایا کہ وہ مغفرت ہے، اور فرمایا جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی دلانے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو بندہ اپنے غلام یا اپنے ملازم سے کام کے اندر تخفیف کر دے، یعنی کام اسے کم لے، عام دنوں کے اندر زیادہ کام لیتا ہے اور ان دنوں میں اسے کہے کہ چل بھی تیرا روزہ ہے تو کم کام کر لیا کر، آگے 8 گھنٹے کام کرتا ہے، ان دنوں میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے کام کر لیا کر، لیکن مزدوری اسے پوری دے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو اعمال ہیں یہ 7 قسم کے ہیں، 2 اعمال ایسے ہیں کہ جو واجب کر دینے والے ہیں، 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب، جن کا بدلہ اسی کی مثل ہے، ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا بدلہ 10 گنا ہے، ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ 70 گنا ہے، اور فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا اجر و ثواب بے حساب ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا اجر و ثواب مخفی رکھا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان 7 اعمال کی کچھ تفصیل بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں ان 7 اعمال میں سے 2 اعمال جو واجب کر دینے والے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے، اس حال میں ملے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو جنت کو واجب کر دینے والا ہے۔ فرمایا دوسرا عمل جو واجب کر دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتا تھا یا اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا، تو فرمایا کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو جہنم کو واجب کر دینے والا ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، یہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جو جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ انہی کی مثل ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو قیامت کے دن اتنا ہی دیا جائے گا جتنا اس نے گناہ کیا، اس پہ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ جو بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے، یہ ارادہ کرے کہ میں نے فلاں گناہ کرنا ہے، دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ یہ میں گناہ کروں گا، لیکن بعد میں اس گناہ کو چھوڑ دے، اس پہ عمل نہ کرے، صرف نیت کی اور عمل نہیں کیا، تو فرمایا کہ اس ارادے کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو بھی ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ابھی گناہ کا ارادہ کیا نہیں، تو اس کو پھر ترک کر دیا، چھوڑ دیا کہ نہیں یار میں یہ تو برا کام ہے، اس سے میرا رب ناراض ہوگا، میرے نبی علیہ السلام ناراض ہو جائیں گے، تو اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا بدلہ 10 گنا ہے۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر گناہ کرے گا تو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا گناہ کیا، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ ایک نیکی کریں تو اللہ اس کے بدلے میں کم از کم 10 عطا فرماتا ہے، 10 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا بدلہ 700 گنا ہے، اور فرمایا وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا عطا فرماتا ہے، 700 گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے اندر دل کھول کے مال خرچ کریں۔ افطاری کے ذریعے مدارس کے اندر الحمدللہ ہمارا بھی مدرسہ جامعہ فاروقیہ موجود ہے، تو اس کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا عطا فرماتا ہے۔
اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس کا وعدہ نہیں بدلتا۔ تو اس نے اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا اجر و ثواب بے حساب ہے، یہ اس کا اجر و ثواب یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بتائے سے جانتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے کہ وہ کسی حساب میں آتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اچھا، دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ بندہ مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ بندہ کہتا ہے سارا کچھ لٹ جائے لیکن میرا ایمان بچ جائے تو میرے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے۔ اور اگر ایمان خطرے میں آ جائے تو پھر جتنا مرضی بینک بیلنس ہو، جتنی مرضی شہرت ہو، جتنا مرضی بڑا عہدہ ہو تو وہ کس کام کا۔ ایک بندہ ڈیڑھی لگاتا ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، تو ایک بندہ وہ ہے کہ جو امریکہ کا صدر ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں۔ تو سب سے امیر آدمی بندہ مومن کی نظر میں اور اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جو ڈیڑھی لگانے والا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ تو دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور آخرت میں جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا تو جنتیوں کے لیے سب سے قیمتی اور اہم چیز دیدار الہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اپنا جلوہ عطا فرمائے گا۔ تو روزے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ہم تمام طرح کی اپنی مصروفیات رمضان شریف سے پہلے مکمل کر لیں، اور پھر رمضان شریف کے اندر جو ہے وہ دن رات کوشش میں لگ جائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور کتنی بڑی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے کہ رمضان مبارک آئے اور رمضان مبارک کے اندر ہم نے اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں، جبکہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور نیکیوں کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے، نفلوں کی عبادت جو ہے فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے، اور فرضوں کی جو اہمیت ہے، جو اجر و ثواب ہے، وہ 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر بھی ہم اپنے رب کو راضی نہ کر پائیں تو ہماری بد نصیبی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ صحابہ ممبر کے قریب قریب جمع ہو جاؤ۔ ممبر جس پہ خطیب بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں اس کو ممبر کہتے ہیں، جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سارے لوگ ممبر کے ارد گرد جمع ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سارے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد پھر حضور علیہ السلام ممبر پہ چڑھے۔ حضور علیہ السلام نے جب پہلے درجے پہ قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ پھر حضور علیہ السلام نے ممبر کے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا آمین۔ پھر جب حضور علیہ السلام نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین۔ جب حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آج ہم نے آپ کو ایسے ایسے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے پہلے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضور وہ شخص دور ہوا کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا لی۔ تو میں نے کہا آمین، کہ اتنا مقدس مہینہ، اتنا برکتوں والا مہینہ کہ چھما چھم پورا رمضان مبارک اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا آمین، کہ اس مہینے کو جو بندہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے تو پھر اس کے لیے بدبختی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں دوسرے درجے پہ چڑھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور وہ شخص دور ہوا، برباد ہوا، کہ فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا اور میری ذات پہ درود و سلام نہ بھیجا۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے یا سنا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ ہاں اگر ایک مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں، ایک محفل میں تشریف فرما ہیں اور
اس میں اگر آپ نے حضور علیہ السلام کا نام لیا یا آپ نے سنا تو ایک مرتبہ، کئی بار سنا کئی بار نام لیا گیا تو پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ ہاں بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب بھی نام سنیں تو حضور علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجا جائے، لیکن اگر ایک مجلس میں ہیں اور وہاں آپ سن رہے ہیں کچھ یا بیان کر رہے ہیں تو اس صورت میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جب بھی نام سنا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور وہ شخص دور ہوا، برباد ہوا کہ جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پہ درود نہ بھیجا۔ فرمایا کہ جب میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور وہ شخص دور ہوا اللہ کی رحمت سے، برباد ہوا کہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ تو فرمایا، میں نے کہا آمین، کہ والدین اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی وجہ سے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو خدا را اپنے ماں باپ کو بھی راضی رکھیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سجدے جتنے مرضی لمبے لمبے کرتے رہیں، جتنے مرضی طواف کرتے رہیں، جتنی مرضی آپ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو عرش کا رحمان آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ راضی ہوں گے تو عرش کا جو رب ہے وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ تو فرمایا کہ جو بندہ رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنے بخشش نہ کروا لے تو فرمایا وہ دور ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا، برباد ہوا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے اپنے سارے کام سمیٹ لیں، کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے تو لین دین کر لیں، کوئی اہم کام سر انجام دینے ہیں تو وہ دے لیں، اور پھر اس کے بعد رمضان مبارک شروع ہو تو پھر نمازوں کی بھی پابندی، جماعت کی بھی پابندی، درود و سلام کی بھی کثرت کریں، نفلی عبادات کی بھی کثرت کریں، اور بالخصوص تراویح کے اندر ضرور شرکت کریں۔ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوتی، تو کم از کم ہمارے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ تراویح کے اندر کم از کم ہم ایک مرتبہ قرآن پاک سن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔